تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 93, 94, 95 تین آیت ہے. آیت نمبر 93 اینڈ او مائی پیپل ایکٹ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی اینڈ آئی ایم ایکٹنگ. کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے مطابق یعنی جیسا تم کو لگتا ہے ٹھیک تم ویسا ایکٹ کرو یعنی اعمال کرو تم اپنے اور میں اپنے اعمال کر رہا ہوں. You will come to know who it is on whom descends the torment. جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر وہ عذاب آتا ہے. That will cover him with ignominy. اور وہ عذاب اس کو ڈھانپ لے گا ذلت سے رسوائی سے. And who is a liar. یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے یعنی میں جھوٹا ہوں یا تم لوگ جھوٹے ہو. And watch you. Verily I too am watching with you. اور تم بھی دیکھتے رہو یعنی کہ مطلب واچ کرو یعنی دیکھتے رہو تم بھی اور میں بھی یقیناً میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں بھی یعنی ایک طرح سے یہی بات ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ ابھی عذاب کی آنے کی جو خبر ہے تو تم بھی دیکھتے رہو میں بھی دیکھ رہا ہوں. آیت نمبر 94 اینڈ وین آور کمانڈمنٹ کیم تو جب ہمارا حکم آ گیا وی سیوڈ شعیب علیہ السلام اینڈ دوز ہو بلیوڈ ود ہم بائی اے مرسی فرام اس. تو ہم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی ہماری خاص رحمت سے. اینڈ a صیحہ awful cry seized the wrongdoers. اور ایک چنگھاڑ ایک بہت ہی عجیب چیخ اس نے آ پکڑا ان تمام ظالموں کو. اینڈ دے لے جاسمین ان دیئر ہومز اور وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر. آیت نمبر 95 ایز اف دے ہیڈ نیور لیوڈ دیئر. ان کے حالات اس طرح ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی وہاں آباد ہوئے ہی نہیں تھے. سو اوے ود مدین. تو اللہ کہتا ہے مدین کے لیے کہ دفع ہو دور ہو. جسٹ ایز سمود وینٹ اوے. جیسے کہ سمود جو ہے اس کو اللہ نے جس طرح سے مطلب لعنت کیا اور دفع کیا تو اللہ کہتا ہے کہ اسی کی طرح مدین بھی دفع ہو. یہ اللہ کی کرسنگ ہے. شعیب's threatening of his people. شعیب علیہ السلام کا ان کے لوگ قوم کو مطلب دھمکانا ڈرانا. When the prophet of Allah شعیب علیہ السلام despaired of their response to him. تو جب شعیب علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے تو ان کے جو جواب تھے اس سے وہ بہت ہی مطلب افسوس میں آ گئے نا. He said, وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. O my people, act according to your ability. This means act according to your current ways. جو تم ابھی کر رہے ہو کرتے رہو یہی. اے میری قوم کے لوگوں کرتے رہو تم اپنی قابلیت کے حساب سے جو اعمال کر رہے ہو کرتے رہو. This is actually a severe threat. یعنی یہ جو انہوں نے بولے نا وہ بہت بڑی دھمکی تھی. سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی دھمکی ہے. انی عاملون آئی ایم ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو مائی وے. میں اپنے حساب سے اپنے عمل کروں گا. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب. You will come to know who it is on whom descends the torment that will cover him with ignominy and who is a liar. Meaning between me and you. یعنی تمہارے اور میرے درمیان میں جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے جس کے اوپر عذاب نازل ہوا اور اس عذاب نے ان کو پورا ڈھانک دیا بے عزتی اور مطلب ذلت اور رسوائی سے. اور یہ کہ کون ہے جو جھوٹا ہے میں یا تم. وَارْتَقِبُوا and watch you. تم لوگ بھی دیکھتے رہو. This means to wait. یعنی انتظار کرتے رہو تم بھی.
انی معاکم رقیب, I too am watching with you, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. Allah then says, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. And when our commandment came, تو جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کے لیے, we saved شعیب علیہ السلام, ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا. And those who believed with him by a mercy from us, اور جنہوں نے بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو ہم نے بچایا. شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری خاص رحمت سے ہم نے ان کو بچایا. اینڈ الصیحہ, صیحہ ایک چنگھاڑ ہے, ایک چیخ ہے, ایک عجیب سی awful cry ہے. seized the wrongdoers, ظالمین لوگ جو تھے ان کو آ پکڑا اس چنگھاڑ نے, ایک چیخ نے. and they lay جاسمین in their homes, اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے. his saying جاسمین means extinct and lifeless without any movement, یعنی کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے, لاشیں تھی نا, تو اب وہ مطلب اس کے اندر وہ ہلیں گے ڈولیں گے تو نہیں, اس میں کوئی موومنٹ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو مردہ ہیں ان لوگ. Here Allah mentions that a loud cry, sayha, came to them. ایک بہت ہی بڑی چنگھاڑ آئی ان کی طرف. ان سورہ الاعراف, سورہ اعراف جو ہے اس میں اللہ نے کہا he says a severe quake came to them, رجفہ. یہاں پہ سیحہ ہے چیخ اور چنگھاڑ کے لیے, یہاں پر رجفہ ہے. سورہ الاعراف میں اللہ نے رجفہ ورڈ بولا, یعنی کہ بہت بڑا ارتھ کویک. ان سورہ الشعراء, سورہ شعراء جو ہے اس میں اللہ نے کہا he said it was a torment of a cloudy day, یعنی کہ بادلوں والا دن, اس کے اندر عذاب. They were one nation upon which all of these punishments were gathered on the day of their destruction. ان کی تباہی والا جو دن تھا تو وہ دن اس قوم کے اوپر یہ تمام الگ الگ طرح کے جو عذاب ہے وہ ان پہ نازل ہوئے, کیونکہ ان کے گناہ بھی تو الگ الگ طرح کے تھے نا, کہ وہ لوگ لوگوں کو پہلے تو چیٹ کر رہے تھے, پھر ان کا فراڈ ہے, پھر ہائی وے رابری ہے جیسے کہ لوٹنا لوگوں کے کاروانوں کو, اور پھر مطلب وہ جو کم ہی وزن کرتے وزن میں کمی کرنا, ماپنے میں تولنے میں کمی کرنا, لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا, دھوکہ دینا ان کو. تو اتنے گناہ جب وہ کر رہے تھے تو ان کے عذاب بھی اللہ نے الگ الگ جگہ پہ بتایا کہ کہیں پر وہ ارتھکویک ہے, کہیں پر وہ بادلوں والا دن ہے, اور کہیں پر وہ ایک چنگھاڑ ہے. تو یعنی وہ ہر طرح کے اس طرح کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے, ان کا وہ تباہی کا دن تھا. In each context Allah only mentioned that which was suitable, یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بولا, جو جیسا وہ مطلب اللہ کی آیتیں بیان ہو رہی تھی اس میں اللہ پاک نے وہ چیز بولا جو سوٹیبل تھی, یعنی جو جچ رہی تھی وہاں پر. ان سورہ الاعراف when they said, تو سورہ اعراف میں جب ان لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا we shall certainly drive you out, ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے او شعیب, and those who have believed with you from our town. اور ہمارے اس ٹاؤن, اس مطلب قریہ یعنی کہ جو ان کا جو بھی وہ شہر جو ہے اس کے اندر تم شعیب علیہ السلام اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نکال باہر کریں گے. سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 88. In this verse it was suitable to mention a tremor or quake, رجفہ, کیونکہ رجفہ جو ہوتا ہے وہ یا تو بہت بڑا زلزلہ اور یا پھر وہ جھٹکے, تو وہ ہے. تو وہاں یہاں پر پھر اب یہ چیز بولنا تھا, the earth in which they practice their wrongdoing, اس زمین پہ جہاں کہ وہ لوگ کر رہے تھے ظلم, and they wanted to expel their prophet from it, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں اپنے رسول کو یہاں سے نکال دے. تو وہ زمین جس کے اوپر وہ ظلم کر رہے تھے shook them, ان کو ہلا ڈالی,
ہلا ڈالی کیا مطلب؟ جب وہ ہل گئے تو نیچرلی سب کچھ ارتھکویک میں کیا ہوتا ہے؟ سب تباہی. Here due to their disrespectful manners in speaking to their prophet. اب سورہ شعراء کی بات ہو رہی کہ یہاں پر وہ اپنے رسول سے بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی کوئی عزت نہیں کر رہے، کوئی رسپیکٹ آنر کچھ نہیں ان کا. تو ان لوگوں کے اخلاق بہت ہی بدترین تھے جو وہ جس طرح بات کر رہے تھے ان سے. اللہ مینشن دا آفل کرائی. یہاں پر اللہ نے صیحہ بولا، یعنی کہ وہ بہت بری چنگھاڑ which overcame them and killed them. اور سوچو وہ ان کے اوپر پوری حاوی ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے. ان سورہ شعراء when they said، تو سورہ شعراء کے اندر جب ان لوگ نے کہا، سورہ شعراء 26 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 187 ہے اس کا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. So cause a piece of the heaven to fall on us. یعنی لوگ کتنے بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے کہ چلو آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گراؤ، ہم نہیں ڈرتے، گراؤ. If you are of the truthful، اگر تم سچ مچ سچے ہو. اللہ said in response، تو اللہ نے اس کا جواب دیا سیم سورہ شعراء اور اس کی سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 189. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. So the torment of the day of shadow seized them. یعنی اس دن کا وہ عذاب تھا کہ وہ دن جو تھا وہ اتنا اندھیرا جیسا تھا. اس کے اندر اس اندھیرے جیسی چیز وہ کیا ہے؟ وہ دھواں ہے یا وہ کالے بادل ہے؟ کیا ہے جس چیز نے ان کو آ پکڑا؟ Indeed that was the torment. یقیناً وہ تو عذاب تھا. of a great day، بہت بڑے دن کا، یعنی وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا وہ. This is from the intricate secrets and to Allah belongs all praise and much bounty forever. اب سوچو کہ یہ کتنا مطلب ایک جیسے ایک راز کی بات ہے جو اللہ ہم کو قرآن میں بتا رہا ہے نا، اور اللہ ہی کی تمام تعریف ہے اور اسی کا ہی فضل ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. الحمدللہ. Concerning the statement کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا as if they had never lived there، جیسے کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے، آباد ہی نہیں ہوئے تھے. This means it was as if they had not lived in their homes before that. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کبھی بھی اپنے گھروں میں پہلے کبھی رہے ہی نہیں، یعنی ان کے گھر کبھی آباد ہوئے ہی نہیں. بربادی تھی وہاں پر. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِيدَتْ ثَمُودَ. So away with Madian is just as Samud went away. اور مدین جو ہے وہ بھی دور ہو، دفع ہو، جیسے کہ سمود جو ہے وہ دفع ہوئے. دے یعنی کہ سمود کی بات ہو رہی ہے ابھی. دے ور دیئر نیبرز، اور یہ ان کے پڑوسی تھے سمود. اینڈ دے ڈیڈ ناٹ لیو فار فرام دا ہومز آف دا پیپل آف مدین. تو مدین کے جو لوگ تھے ان کے گھروں سے سمود دور نہیں تھے. دے ور سملر ان دیئر ڈس بلیف. وہ لوگ ملتے جلتے تھے اپنے کفر کے اوپر. دونوں پارٹی ملتی جلتی تھی، مدین اور سمود دونوں. اینڈ دے آر ہائی وے رابری، اور وہ جو لوگوں کو ان کے کاروان کو لوٹنا یہ بھی ان کا پیشہ تھا. دے ور آلسو بوتھ عربس، اور وہ دونوں کے دونوں پارٹی عربی تھی، سمود بھی اور مدین بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.